لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، او مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں تو ریڈیو اور اخبار اتنا سنتا بھی نہیں۔ جشن آزادی کل ہم لوگوں کا ہے، یوم پاکستان ہے، اللہ پاک پاکستان کو قائم دائم رکھے، آمین۔ اور یہ جو پاکستان کو بیچتے ہیں اللہ پاک ان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ استحکام ملک کو مل سکتا ہے آئین سے، ملک کے استقلال کا مدار ہوا کرتا ہے قانون۔ جس اسلام اور ایمان اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا، قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ۔ نسلیں بدل گئی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا۔ علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا، انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خدا بندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا۔ پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا، یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی ہے۔ سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کے سیریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹے پھرے۔ اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا۔ لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے
کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں، اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا، موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پلسرات میں کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا۔ آواز آتی ہے ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خدا بند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کی یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن آج حالات یہ پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا یوں ہی دے کر اقتدار۔ مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا۔ گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے۔ اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی، پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی، ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی، ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متا ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا، کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجھ اللہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں اور تم لوگ اور دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے، وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟
دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایسا گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے، اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، اس کے تہمند میں 12 پیوند ہے، ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے۔ آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا، کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی؟ فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں، یہ دھوئے تھے، خشک نہ ہوئے تھے، اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں، دیر اس لیے ہو گئی، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، تمہارا امیر اور امام ہوں، لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہننے کھڑا۔ ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے، جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟
सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब होगा कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे करेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जम्मू में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे अल्लाह की करोड़ रहमत नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा अशरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए। यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फला साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है? आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं बाकी हूं। फरमाया ऐ हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे, और फरमाया सबसे पहले ओ हफ्सा ओ मेरी लगते जिगर, ऐ मेरी बेटी तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हज़रत हफ्सा कहने लगी अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ
تھا, تیل ختم ہو چکا تھا. ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی, فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے, اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ, میرے تیرے نبی نے, میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں, میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی, دوپہر گرمی میں اس کو چار طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت, کھانے کی حالت یہ ہے, یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں, کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا, نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا, بڑا بزدل تھا, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں رب العالمین کو مانتا ہوں, میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھونس دے. یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا, میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا. کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا, سینکڑوں آدمی مر گئے, کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے, بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو, مکان چمکاؤ, دکان چمکاؤ, بازار چمکاؤ, دندا بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو. تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی, 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک, کارنامے کی چمک پیدا کرو, اعمال کی چمک پیدا کرو, ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو, وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے, پیٹ میں روٹی جو کی تھی, مگر چاروں طرف کے کافر تڑپا کرتے تھے, لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہوگا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو, صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اس 3 میں 3 مسلمان گئے, پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بڑھ کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے.
مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کی واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا. فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا. تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا. کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار. کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے. دفتروں میں صفیں بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو. انہوں نے کہا یار تم پڑھو، ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو: قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو.
उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। जिस कौम के हाथ में तलवार हो और सीने में कुरान हो और बाजू में जान हो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। लेकिन जो कौम नाच गाने की आदी बन जाए, जो कौम मेले ठेलों की आदी बन जाए, जो कौम रस्म रिवाज के पीछे लग जाए और खुदा के कुरान को सिर्फ मुर्दों के लिए उठा के रख दे, उस कौम का खुदा के पास कोई जमानत नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चारों तरफ मुसलमानों पे मुसीबत ही मुसीबत है। अपने मुल्क में भी कोटे में, रावलपिंडी में, फलस्तीन में, ईरान इराक में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, चारों तरफ मुसलमानों पर अजाब आया हुआ है। तो हमें अल्लाह मियां से डरना चाहिए, हमें खौफ खाना चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए, हमें सजदे में पढ़ के रोना चाहिए, हमें झंडियां लगाकर नाच नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो गलत है, जो कराते हैं वो भी गलत है। हम इस बात में किसी से नहीं डरा करते। हुकूमत करे, हुकूमत कराए, छोटे यूनियन कराए, एमडीए कमेटी कोई भी कराए, इस वक्त में ये हरकत बिल्कुल गलत। तुमको सिखाया किसी ने है ये कि कौम को खेल तेजे में, खेल तमाशे में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो? कौम की नमाजी हालत को बेहतर बनाओ, कौम की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाओ, कौम की अखलाकी हालत बेहतर बनाओ, कौम को समझाओ कि बहू बेटी की इज्जत एक है, बहन बेटी की इज्जत एक है, तुम सब की बहन एक है, तुम सब की इज्जत और आबरू एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा काबा एक है, तुम्हारी जिली अल्लाह पाक ने जन्नत एक बनाई है और एक ईमान का रास्ता बनाया है। किसी से धोखा करना, किसी से फरेब करना, किसी से दगाबाजी करना, लूट खसूट मचाना, यह तरीका बिल्कुल गलत है। और फजूल और अबस और जाया करना, वैसे कहते गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क, ये करोड़ों रुपया गरीब मुल्क के पास कहां से आ जाता है जाया करने के लिए? हम तो ये कहेंगे कि कल को 14 अगस्त है, कल को ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, फिल्म ना देखो, तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार करो। और वो शुहदा जिन्होंने 47 में अपनी जानें कुर्बान की, अपनी इज्जत कुर्बान की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुदा की कसम आज तक लोग ऐसे मौजूद हैं 36 साल के बाद भी सेट ना हुए। उनकी रूहों को कुरान पढ़ पढ़ करके बख्शो, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो, खराज तहसीन पेश करो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपने जान का कीमती नजराना पेश किया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो नाखून भी नहीं कटा। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी मुल्क बनाने में? कब तुम बनाने वालों में आगे आए थे? अब जो मरता अखबार में आ जाता फलाना भी तहरीक पाकिस्तान का बानी था, तो हमने बानी देखे नहीं। अवाम ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, और लोग ही इसकी खैर खाई कर सकते हैं। और लोगों को चाहिए कि एक और बात मेरी सुन लो आखिरी, अगर ये मुल्क ना रहा तो फिर मुसलमानों को रूए जमीन पे जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जुग्राफियाई हैसियत से इसका महले वुकू ऐसा है कि ये मुसलमानों के पास रहा तो चारों तरफ के मुसलमानों को साथ आएगा, और ये बचेगा खुदा के कुरान के सदके में, ये बचेगा नबी के लाए हुए फरमान के सदके में। ये हमारी कोशिशों से या हमारे है ज्यादा हथियार बनाने से नहीं बचता है। तो इसलिए कुरान मजीद को जगह दो, इस्लाम और ईमान को जगह दो, कुरान का झंडा बुलंद करो, ईमान का झंडा बुलंद करो। आओ 14 अगस्त को मिलकर सब दुआ करें कि हम आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, हम आइंदा रिश्वत नहीं लेंगे, हम आइंदा किसी से दगा नहीं करेंगे, हम कम नहीं तोलेंगे, हम कम नहीं नापेंगे, हम मिलावट नहीं करेंगे, हम गलत मसले बताकर लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। फिर तो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन दिन है। और अगर हम इन तमाम चीजों में से कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर इस दिन की कोई हैसियत नहीं, फिर खेल तमाशे का दिन है और कुछ नहीं। खुदावंद आलम ने साफ लफ्जों में फरमा दिया कि अय्युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि सिर्फ इतना कहने पर निजात नहीं है कि खुदा हम तेरे मानने वाले हैं, बल्कि इस कहने के बाद उसके पूरे फरमान को मानना पड़ेगा। शक्ल हुजूर के फरमान के मुताबिक नबी की शक्ल के साथ शक्ल मिलानी पड़ेगी, नबी के लिबास के साथ लिबास मिलाना पड़ेगा, नबी के लाए हुए कुरान को दिलो दिमाग में, घर माशरे में, मोहल्ले और कचहरी में जगह देनी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं
کیا آپ کے پیچھے سارے کام یہودیوں والے عیسائیوں والے؟ جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو، احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے۔ تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مقبول ترین بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے، ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، کپڑا بھی درکار تھا، سردی گرمی بھی آتی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر، لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے، میں اس کا مزدور ہوں۔ تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے؟ وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا، توبہ نہیں کرنی۔ کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں، یار میں تو ناپاک ہوں، میرا کیا میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے پانی کے پاس جا، غسل کر، پھر ہی تو پاک بنے گا۔ اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے یوں تو پاک نہیں بنے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ، شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ، بادی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ۔ اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ۔ اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی۔ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے، آپ کے پیچھے سوار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا۔ فرمایا یا معاذ،
او معاذ عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. کچھ نہیں فرمایا. پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ. سمجھے آپ، یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، پکار رہا ہے میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں. ارشاد فرماؤ. فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ. او معاذ مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ. او میرے جمال، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اہم بات باقی ہے. ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا. فرمایا او معاذ ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ، چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں. چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا
آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے اور قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے، آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا، آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی۔ بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔
تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا. وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا, 1 روٹی اس کو پھینک دوں, 2 مجھے کافی ہو جائیں گی, یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا, مشغول ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے, حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی, یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان, کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے, وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا, اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا, او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا, اور بغیرت کمینے, تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی, جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی, پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی, پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو, خود فیصلہ کرو, تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں, میں کتا ہوں, آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے, ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا, جھولی پھیلائی, بھیک مانگی, مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا, قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو, 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو, 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے, آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے, کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے, سنبھالا اس نے, زندگی اس نے دی, اولاد اس نے دی, خوبصورت بیوی اس نے دی, گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی, اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے, اس مالک سے میرا کام نہیں چلا, اور 4 گز زمین میں پڑنے والے, تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی, کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے, اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی, نہ کوٹھی تھی, نہ بنگلہ تھا, فقیری. ہائے ہائے, عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا, فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو, مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت
سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پر دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. کس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی، اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی، 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔